اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں کلاس 7 کے لیے لیکچر نمبر 2، جو ہمارا ادھورا ٹاپک رہ گیا تھا، جو ہم پڑھ رہے تھے نومیڈس اینڈ سیٹلڈ کمیونٹیز، جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے کل ہم نے پڑھا تھا ٹرائبس۔ آج ہم جانیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ نومیڈس اینڈ موبائل پیپل لیوڈ۔ آج ہم جانیں گے نومیڈس اور موبائل پیپل کیسے رہتے ہیں۔ پہلے بچوں، نومیڈک پیسٹورلسٹک جو یہ لوگ ہیں یہ موو کرتے ہیں اوور لانگ ڈسٹینس ود دیئر اینیملز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جایا کرتے ہیں، اور جو ان کا وہ سامان ہوتا ہے وہ اینیملوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ رہتے کہاں ہیں؟ وہ دے لیوڈ آن ملک، وہ جو ان کے پاس کیٹلز ہوتے ہیں، دے لیوڈ آن ملک، ان کے پاس جو دودھ ہوتا ہے، اینڈ ادر پیسٹوریکل پروڈکٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کے پاس وہ ایکسچینج کرتے ہیں، وول ایکسچینج کرتے ہیں، گھی ایٹسٹرا۔ ان لوگوں کے ساتھ جو سیٹل ایگریکلچرلسٹ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فار گرین، ان کے بدلے ان سے وہ پھل لیتے ہیں ان پروڈکٹ کے بدلے میں، اور کچھ کپڑے لیتے ہیں، یوٹینسل لیتے ہیں، ادر پروڈکٹس لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ براٹ دیئر گڈس اینڈ سولڈ دیز گڈس، ان کو وہ ایک جگہ پر جب پہنچے وہاں پر وہ اپنے چیز گھی ملک وغیرہ بیچ دیتے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایز دے موڈ فرام اندر پلیس، دوسری جگہ پر جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کرتے ہیں آن دیئر اینیملز۔ ان کے پاس ٹرانسپورٹ وہ اینیملوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ بنجاراز were the most important trader nomads۔ بنجاراز، آپ نے تو سنا ہوگا نام بنجارا، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹریڈر نومیڈس ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کاروان ہوتے ہیں، ان کے کاروانوں کو ہم ٹینڈا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، سلطان علاؤدین خلجی چیپٹر نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا، اس نے استعمال کیا بنجاراز ٹرانسپورٹ گرینز ٹو دا سٹی مارکیٹ۔ اس میں لکھا ہے جو بنجاراز تھے وہ لوگ تھے جو گرینز ٹرانسپورٹ کرتے تھے فرام سٹی مارکیٹ تک پہنچانے میں مدد دیتے تھے۔ اس کے بعد امپائر جہانگیر نے لکھا ہے ان دیئر میموریز، اپنی میموری میں، اپنی یاداشت کے طور پر اس نے لکھا ہے کہ جو بنجاراز ہوتے ہیں وہ کیری کرتے ہیں گرینز کیری کرتے ہیں آن دیئر بلو کارٹس فرام ڈفرینٹ ایریاز، مختلف ایریاؤں سے، اینڈ سولڈ دیم، اور پھر ان کو بیچ دیتے ہیں دیئر ٹاؤن میں، قصبوں میں۔ دے ٹرانسپورٹ اکارڈنگ ٹو جہانگیر بول رہا ہے، دے ٹرانسپورٹ فوڈ گرینز ٹرانسفر کرتے ہیں۔ مغل پیریڈ، اگر مغل آرمی دیکھیں گے تو مغل آرمی میں جورنگ ملٹری کیمپیج میں تقریباً لارج آرمی دے کوڈ بی دیئر اباؤٹ 1 لاکھ بلو کارڈز کیری گرینز، ان کے لیے 1 لاکھ بلو کارڈ کیری گرین کرتا تھا۔ بنجارز کے بارے میں ایک انگریز ٹریڈر نے لکھا ہے جس کا نام تھا پیٹر موڈی۔ وہ لکھتے ہیں جب وہ انڈیا آیا تھا جورنگ 17ویں صدی میں، اس نے ڈسکرائب کیا بنجارا دیٹ، اس نے لکھا ہے کہ مارننگ میں، صبح سویرے، میں مل رہا ہوں ایک ٹینڈا سے جو بنجارا تھا، تقریباً اس کے پاس 1400 آکسیجنز تھی،
سب لیڈن تھے، ان کے پاس جو آکسیجنز تھے، ان کے پاس سب کے پاس گرینز تھے، سچ ایز گرینز کے ویٹ تھے ان کے پاس، رائس تھی ان کے پاس. اور یہ بنجارہ کیا کرتے کیری دیئر ہاؤس ہولڈ ویوز اینڈ چلڈرن، اپنی بیویاں اور بچوں کو وہ along with them ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی. جیسے آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ وہ بکروال ہوتے ہیں، وہ بھی نومیڈس ہوتے ہیں، بنجارس ہوتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں یہاں پہ کہ جو یہ ٹینڈس ہوتے ہیں تقریباً کنسٹ آف مینی فیملی، ایک ٹینڈا میں بہت سی فیملیاں ہوتی ہیں، بہت سی مینی فیملیز ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یہ لکھتے ہیں ان کی جو وے آف زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے ان کا وہ سملر ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کنٹینیوسلی ٹریول کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ they have their own actions. اور یہ بھی لکھتے ہیں اس میں کہ they sometimes hired by merchants. اور بہت سارے ان میں خود بنجاروں میں بہت سارے خود بھی مرچنٹس ہیں، وہ گیند بائی کرتے ہیں اور پھر چیپلی اویلیبل جہاں پر سستا ان کو ملے گا، اور پھر وہ کیری کرتے اس جگہ پر جہاں ان کو زیادہ قیمت آئے گی ان کی. اور یہ بھی لکھتے ہیں جو یہ گرین روڈ کرتے ہیں آکسیجن جو بیچتا ہے اس اسٹینڈ میں تقریباً میں نے 6 to 700 پرسنز ہوتے ہیں. ایک ٹینڈا میں تقریباً 6 سے 700 تک آدمی ہوتے ہیں. وہ اس سے زیادہ 6 سے 700 مائلس تقریباً یہ دن میں جو سفر کرتے ہیں 6 سے 7 میل تک مائلس کا سفر کرتے ہیں. اور جب وہ سفر پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے کیٹلز ہوتے ہیں ان کو وہ کسی جگہ پر کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گھاس چارہ کھاتے ہیں وہاں پہ، اور ٹرن دیم فری اینڈ گریز اینف لینڈ جہاں بہت ساری زمین کھلی ہوتی ہے تو تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں. اینڈ مور دیئر پرووائڈ دیم، اور اس کے بعد ان کو آرام کرتے ہیں وہاں پہ. اور یہاں پہ ایک بات آپ کو وہ بھی یاد رکھنی ہوگی یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ بہت سارے کوسٹل ٹرائبس ریئرڈ اینڈ سولڈ اینیملز، وہ جانور پالتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. اور ان کے پاس جو کیٹلز ہوتے ہیں یا ہارسز ہوتے ہیں یہ بہت پروسیس پیپل ہوتے ہیں. بہت مختلف کاسٹ آف پیٹری پیڈرز آلسو ٹریول فرام ولیجز، یہ بہت سارے گاؤں سے تعلق رہتے ہیں. وہ ان کو وائرس دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو روپ دیتے ہیں، ریڈ سٹرا میٹری کوٹ سیکس سم وغیرہ. وانڈرنگ مرچنٹس، یہ جیسے وانڈرنگ مرچنٹس ہوتے ہیں کوئی سوداگر جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے پر جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی لوگ جاتے تھے اور وہ مختلف قصبوں میں اور مختلف گاؤں میں اپنا زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے چینجنگ سوسائٹی نیو کاسٹ اینڈ پرچیز. جب بھی کسی سوسائٹی کی اکنامی بڑھ جاتی ہے، اقتصادیت بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضروریات بڑھ جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں نئے نئے سکل ڈھونڈنے کی، نئے نئے ہنر ڈھونڈنے کی. ان کو ضرورت ہوئی ان ہنروں کی، ان سکلوں کی. اسی طرح کاسٹس اینڈ جیٹس ایمرجڈ ود ان دا وارناتھ. اسی طرح وارناتھ میں کاسٹ اینڈ جیٹس ایمرج ہو گئے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر نیو کاسٹ اپیئرڈ امنگسٹ برہمنز، برہمن میں سے نئی کاسٹ نے جنم لیا. اور دوسری اور اگر دیکھیں گے تو بہت سارے ٹرائبس اینڈ جو سوشل گروپ واز ٹیکڈ انٹو دا کاسٹ بیسڈ سوسائٹی، بہت سارے ٹرائبس اور جو سوشل گروپ ہی ان کو ایک نئی شکل مل گئی ہے
ایک کاسٹ بیس سوسائٹی کی شکل مل گئی ہے ان کو. اسٹیٹس اینڈ جیٹس ان کو مل گیا ہے. اور اس کے بعد اسپیشلائزڈ جو آرٹیشن ہوتے ہیں جیسے سمتھ ہوتا ہے, کارپینٹرز ہوتے ہیں, میسنز ہوتے ہیں, وہ آلسو ریکگنائزڈ ایز اے سپریٹ جیٹس. ان کی ایک الگ پہچان بن گئی, الگ جیٹس بن گئی. بائی دا برہمنز جیٹس رادر دین وارنا بیکمز دا بیسٹس آف دا آرگنائزیشن سوسائٹی. براہمنی کے مطابق جو جیٹس اینڈ رادر دے وارنا سے بیکم دا بیسز, یہ بنا ہوئی بیس بن گئی سوسائٹی کی, آرگنائزنگ دا سوسائٹی. اب ہم پڑھیں گے آگے ڈیلیبریشن آف جیٹس. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس پڑھیں گے.